کون پڑھے گا آج؟ تدابیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التیمم للجنوب اذا لم يجد الماء به قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن عمرو بن وجدان عن ابي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمود في حديثه إن السعيد الطيب وضوء المسلم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين رضي الله عنهم. شاباش۔ قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن وجدان عن أبي ذر رضي الله عنه وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني آمر عن أبي ذر رضي الله عنه ولم يسمه. وهذا حديث حسن وهو قول عامة الفقهاء أن الجنوب والحائض إذا لم يجد الماء تيمم وصليا. شاباش۔ ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرى التيمم للجنوب وإن لم يجد الماء. ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال تيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. شاباش ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو یہ باب ہے، باب التیمم للجنب۔ یہ باب جنبی کے لیے تیمم کرنا، اذا لم یجد الماء، جب اسے پانی نہ ملے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان السعید الطیب، کہ پاکیزہ مٹی طہور المسلم، مسلمان کا وضو ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ اسے 10 سال تک پانی نہ ملے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، جب پانی مل جائے، فَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ، تو پانی اپنے کھال کو چھوائے، یعنی پانی سے اپنی کھال کو چھو لے، یعنی گویا کہ پانی لگائے، مطلب ہے کہ وضو یا غسل کر لے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، کیونکہ یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور محمود نے اپنی حدیث میں کہا، چونکہ دو استاد ہیں نا امام ترمذی کے، محمد بن بشار اور محمود بن غیلان، تو محمود نے اس حدیث میں یوں اضافہ کیا ان السعید الطیب وضوء المسلم، یعنی انہوں نے طہور المسلم کی بجائے وضو کے الفاظ ہے۔ وفی الباب، اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر اور عمران بن حسین سے روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ، تو امام ترمذی کہتے ہیں ایسے بہت سارے روایت کرتے خالد الحذاء سے، وہ ابو قلابہ سے، وہ عمرو بن بجدان سے، وہ ابو ذر سے۔ لیکن اس حدیث کو ایوب نے ابو قلابہ سے، انہوں نے رجل من بنی عامر، یعنی وہ ابو قلابہ اور ابو ذر کے درمیان ایک بنو عامر کا ایک آدمی ذکر کرتے ہیں جس کا نام نہیں لیتے، ولم یسمی، ان کا نام نہیں لیتے۔ تو یہ حدیث حسن ہے، اور یہی عام فقہا کا قول ہے کہ جنبی اور حائضہ جب انہیں پانی نہ ملے تیمما، تو دونوں تیمم کریں گے، وصلیہ، اور نماز پڑھیں گے۔ لیکن حضرت ابن مسعود سے مروی ہے انه کان لا یرى التیمم، کہ وہ تیمم کو جائز نہیں سمجھتے تھے جنبی کے لیے اگرچہ اسے پانی نہ ملے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے اپنی قول سے رجوع کیا، اور انہوں نے کہا تیمم، وہ تیمم کر لے جب اسے پانی نہ ملے۔ یہی سفیان ثوری، مالک، شافعی، احمد اور اسحاق کا قول ہے۔ دیکھو امام ترمذی رحمہ اللہ نے تیمم کے حوالے سے یہ ایک باب باندھا ہے جس میں بنیادی طور پر وہ یہ مسئلہ بتانا چاہتے، چونکہ غسل کے مسائل چل رہے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے وہ تیمم کا یہ باب درمیان میں لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا جنبی آدمی یا حائضہ عورت، یعنی جو حدث اکبر جس کو لاحق ہو، جس کو غسل کرنا ہے، تو اگر اس کو پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو جمہور کے نزدیک ائمہ اربعہ کا تقریباً اس بار پہ اتفاق ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے، اور وہ بھی تیمم کرے گا، اور اس تیمم کا وہی طریقہ ہے جو وضو والا تیمم ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں اتنی بات ہے، جب پانی ملے گا پھر غسل کرے گا، جیسے بے وضو والا آدمی جب اس کو پانی مل جاتا ہے تو پھر اس کو وضو کرنا پڑتا ہے، تو اس کو بھی ایسا کرنا پڑے گا۔ لیکن صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ اس کے قائل نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ جنبی، اگر میں جنبی ہوں تو میں تیمم کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، نماز چھوڑ دے۔
تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ شاید یہ حدیث آگے آ بھی جائے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں. تو انہوں نے کہا اے عمر، آپ کو یاد نہیں ہے، میں اور آپ ایک سفر میں تھے. انہوں نے بتایا کہ میں اور آپ ایک سفر میں تھے، پھر جو ہے نا پانی نہیں تھا تو ہم جنبی ہو گئے. تو پھر آپ نے نماز نہیں پڑھی، میں نے ایسا کیا کہ تیمم ایسا کیا کہ میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا. یعنی حضرت عمار بن یاسر نے یہ قیاس کیا کہ چونکہ غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا پڑتا ہے، تو شاید تیمم میں پورے بدن پر مٹی لگانی پڑے گی. تو انہوں نے اس میں یعنی کلٹیاں لگائیں مٹی میں. اور بعد میں جب ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ گدھے کی طرح آپ نے کلٹیاں لگائی؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کافی تھا کہ آپ صرف ہاتھ مار کر اپنے بازوؤں اور اپنے چہرے پر پھیر دیتے. تو انہوں نے وہ واقعہ یاد دلایا تو حضرت عمر نے کہا مجھے یہ واقعہ یاد نہیں. انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے. تو حضرت عمر اس واقعے سے انکاری ہو گئے. تو واقعہ حضرت عمر کو یہ واقعہ یاد نہیں تھا. لیکن بہرحال حضرت عمار بن یاسر اس پر اصرار کرتے تھے کہ نہیں ایسا واقعہ ہوا ہے. تو اس وجہ سے حضرت عمر گویا کہ اس کے قائل نہیں تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی یہ آتا ہے کہ وہ قائل نہیں تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس طرح سے پھر آدمی سردی کی وجہ سے بھی تیمم کرنا شروع کرے گا. کیونکہ تیمم میں آپ کو پتہ ہے کہ عذر یا تو پانی نہ ہونا ہے یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونا ہے. یعنی پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے سے مراد ہے کہ پانی تو ہے لیکن آدمی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا پھر اس طرح سے ہر آدمی سردی کی وجہ سے پھر تیمم کرنا شروع کر دے گا. لیکن بہرحال محققین یہی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود بھی مکمل انکاری نہیں تھے. جیسے یہ آتا ہے کہ انہوں نے رجوع کیا، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ یہ فتویٰ سیاستاً یہ فتویٰ دیتے تھے، انتظاماً. یہ بڑی اہم گویا کہ تشریح ہے کہ انتظاماً سے مراد ہے یا سیاستاً سے مراد یہ ہے کہ لوگ پھر اس میں کہیں آگے نہ بڑھ جائیں اور محض سردی کی وجہ سے تیمم کرنا شروع نہ کر دیں. اس کو ہماری فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں سد للذریعہ. سد للذریعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک کام، ایک جائز کام کسی ناجائز کام کا ذریعہ بن رہا ہے تو پھر اس جائز کام کو بھی منع کیا جاتا ہے. اس جائز کام کو بھی منع کیا جاتا ہے تاکہ وہ ناجائز کام کی طرف جائے ہی نہ. ظاہر ہے وہ جائز کام جو ناجائز کام کی وجہ بن رہا ہے، تو اب ہم جب جائز کام ہی بند کریں گے تو پھر ناجائز کام کی طرف بھی گویا کہ لوگ نہیں جائیں گے. تو اب جب مثلا لوگ محض سردی کی وجہ سے بھی پھر تیمم کرنا شروع کریں گے، تو جب ہم جنبی ہونے کی حالت میں تیمم کو ہی منع کر دیں گے تو لوگوں کے پاس راستہ ہی نہیں رہے گا، ان کو پھر غسل کرنا پڑے گا. تو بسا اوقات ایک مفتی اس طرح سے بھی فتویٰ دے سکتا ہے سد ذریعہ کا. لیکن بہرحال ہمارے جو معاصرین میں سے ہمارے مولانا مفتی زاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ جو جامعہ امدادیہ میں جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کے، حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، تو ان کے کسی مضمون میں نے انہیں یہ بات پڑھی تھی. تو انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ سد لذریعہ بہت زیادہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے مفتیان کو. تو انہوں نے اس کی کئی مثالیں دی تھی کہ ہمارے مفتیان آج کل سد لذریعہ ہی فتویٰ دیتے رہتے ہیں. ہمیں مستفتی کو اس کی جو اصل حیثیت ہے وہ بتا دینی چاہیے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز. باقی وہ مستفتی اس جائز کام کو ناجائز کا ذریعہ بنا رہا ہے نہیں بنا رہا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے. کیونکہ اس طرح سے بہت سارے امور مفتیان منع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر مکسنگ ہو جاتی ہے کہ کیا شریعت میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا مفتی محض اس کو احتیاط کے لیے منع کر رہے ہیں تاکہ ناجائز کام کا سبب نہ بنے. تو اس لیے انہوں نے کہا ابھی یہ چیز چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے مفتیان بہت زیادہ اس طرح سے فتاویٰ دیتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے بر صغیر میں یہ فتاویٰ کی اس کی کافی ساری مثالیں ملتی ہے کہ وہ سد لذریعہ فتاویٰ دیتے ہیں. تو گویا کہ حضرت ابن مسعود کا بھی ایسا لگتا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ وہ سد لذریعہ ایسا فتویٰ دیتے تھے. لیکن بہرحال ان کا رجوع بھی ثابت ہے. اس پر اتفاق ہے کہ جنبی اور حائضہ بھی جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں اگر ان کو پانی نہ ملے. اب امام ترمذی نے اس حدیث سے استدلال اس لیے کیا کہ اس میں فرمایا کہ پاکیزہ مٹی مسلمان کا کیا ہے، وضو ہے، اگرچہ 10 سال تک ہو. اب 10 سال میں ظاہر ہے انسان کو جنبی تو ہونا ہے، تو گویا کہ 10 سال تک وہ مٹی استعمال کر سکتے ہیں. تو 10 سال میں کبھی نہ کبھی تو جنابت آئے گی، حیض آئے گا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے لیے بھی تیمم کی اجازت ہے، اس لیے تو 10 سال تک بھی اس کو اجازت دی گئی ہے. یہ لما تحرم ما احل اللہ لک شاید یہ اس موقع پر اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اور چیز ہے. یعنی یہ جو سد الذریعہ ہے یہ باقاعدہ ایک گویا کہ اصول ہے. تو وہ اصول اپلائی کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس کو بہت عمومیت کے ساتھ اپلائی کرنا ٹھیک نہیں ہے. باقی لما تحرم ما احل اللہ اس کا الگ ہے کہ جب اللہ نے ایک چیز کو حلال کر دیا اس کو کوئی حرام کہہ رہا ہے تو وہ اور بات ہے.
ایک ایک کے سد ذریعہ احتیاط کی بنیاد پر اس کو منع کر رہا ہے، تو اس لیے ان دونوں میں کافی فرق ہے۔ جی پڑھے آگے۔ ایکسکیوز می سر، تو جی ایک روایت ایسے بھی ہے نا کہ جب صحابہ باہر گئے تو ایک صحابی کو جنابت کے لیے غسل کرنے کی ضرورت تھی اور سردی بہت تھی اور وہ بیمار بھی تھے، انہوں نے غسل کر لیا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کو قتل کر دیا کہ بھئی تم نے اسے ہاں تیمم بالکل کا کیوں نہیں کہا۔ اور ایسا ہی اسی ہے۔ طرح سے ایک اور صحابی کا بھی آتا ہے کہ ان کو بھی اسی طرح سے ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے سردی بھی تھی تو انہوں نے تیمم کر کے انہوں نے نماز بھی بلکہ پڑھائی، تو صحابہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو آپ نے پوچھا کہ بھی آپ نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے کہا آپ نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے پھر وہ آیت وہ پڑھی تھی کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک مت کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ بالکل بالکل، یہ یہی جمہور کی روایات ان کی دلیل ہے کہ اس بنیاد پر وہ جنبی کے لیے بھی اس کی اجازت دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی جی۔ اور اور کچھ تو نہیں کہنا؟ نہیں سر، جزاک اللہ۔ جی پڑھے پھر آگے۔ باب في المستحاذة. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاذ فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك إرك وليست بالحيزة، فإذا أقبلت الحيزة فدعي الصلاة، وإذا أدبر وإذا أدبر وإذا أدبرت فاغسلي إنك أنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه وقال توزئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي الباب عن أم سلامة قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاذة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوزأت لكل صلاة. شابش ماشاء اللہ۔ تو یہ باب ہے باب فی المستحاضہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ جاءت فاطمہ ابنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش نبی علیہ السلام کے پاس آئی، فقالت اور عرض کہ اللہ کے رسول انی امراتن، میں ایک ایسی خاتون ہوں استحاذ ہوں کہ مجھے استحاضہ ہو رہا ہے، فلا اطہر اور پاک نہیں ہو رہی ہوں، افعدہ الصلاۃ کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، انما ذالک عرق، یہ ایک رگ کا خون ہے، ولیست بالحیضہ، حیض نہیں ہے، فیضا اقبلت الحیضہ، جب حیض آ جائے فدعی الصلاۃ تو نماز چھوڑ دیا کرے، ویسا ادبرت، اور جب حیض ختم ہو جائے فغسلی عن کی دم، تو خون دھو لیا کرو، وسلی اور نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اب قال ابو معاویہ، ابو معاویہ نے اپنی حدیث میں کہا توضئی، یعنی اس میں یوں بھی الفاظ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرو، حین یجیء ذالک الوقت، جب نماز کا وقت آ جایا کرے۔ وفی الباب عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی بہت سارے اہل علم کا قول ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین کا، یہی سفیان ثوری، مالک ابن مبارک اور شافعی کا، کہ مستحاضہ جب گزر جائے اپنے حیض کے دنوں سے اغتسلت تو وہ غسل کرے گی، وتوضأت لکل صلاۃ، اور ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی۔ دیکھو حدث اکبر کے احکامات چل رہے ہیں، تو حدث اکبر کے احکامات میں اب امام ترمذی مستحاضہ سے متعلق کچھ ابواب باندھیں گے۔ آپ جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ ہیں کہ شریعت میں دو ٹرم استعمال ہوتے ہیں اس حوالے سے، ایک حیض، ایک استحاضہ۔ حیض دراصل اس پیریڈ کو کہتے ہیں جو ایک خاتون کو ہر مہینے آتا ہے، جو ایک تسلسل کے ساتھ ایک نیچرل اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، تو وہ جو اس کے اپنے دنوں کے اندر جب ہوتا ہے تو وہ حیض کہلاتا ہے۔ اب اس کے دن کتنے، تو ہم احناف کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، جبکہ امام شافی فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ 15 دن، اور امام مالک کے یہاں زیادہ سے زیادہ 17 دن، 17 ڈیز ان کے یہاں زیادہ سے زیادہ حیض ہے۔ تو لہٰذا جب خون اپنے اس ٹرم سے آگے بڑھ جائے، یعنی مثلاً ہم احناف کیا وہ 10 دن سے گزر جائے، تو پھر وہ استحاضہ میں بدل جاتا ہے، یعنی پھر وہ حیض نہیں رہتا۔ اب حیض کے تو احکامات آگے آئیں گے،
کہ حیض میں مثلا نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز ہوتی ہی نہیں ذمے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اور بہت سارے احکامات ہیں. لیکن استحاضہ والی عورت پاک عورت ہی سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں، تو لہٰذا اس کو وہ سارے احکامات لاگو ہوتے ہیں جو ایک پاک خاتون کو ہے. صرف اتنی بات ہے کہ اس کا ایک حدث ہمیشہ جاری ہے، یعنی اس کا خون جاری ہے. یہ ایسے ہی جس طرح ایک آدمی کا زخم ہو، اس سے ہمیشہ خون بہ رہا ہو، یا اسی طرح ایک آدمی کی نکسیر پھوٹ رہی ہو. تو لہٰذا جس طرح ان آدمیوں کا حکم ہے، تو اس خاتون کا بھی وہی حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اور پھر اگلے نماز پر پھر وضو کرے گی. تو درمیان میں جو اگر وہ حدث جاری ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس لیے وہ مستحاضہ کو الگ یہاں بیان کیا. اب اس کے کچھ احکامات آگے بھی آئیں گے. یہاں صرف اس حدیث میں تھوڑا سا اوپر کریں، ایک جو جملہ ہے نبی علیہ السلام کا کہ انما ذالک عرق، کہ یہ استعاذہ جو ہے یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام استحاذہ اور حیض کا فرق یہ بتا رہے ہیں کہ حیض کا خون تو رحم سے آتا ہے، لیکن استحاضہ کا خون رگ سے آتا ہے. تو کیا جدید تحقیق بھی یہی ہے کہ وہ رگ سے آتا ہے اور یہ وہ رحم سے آتا ہے؟ حالانکہ جدید تحقیق میں یہ بات بھی ہے کہ بسا اوقات جب حیض اپنے ٹرم سے بڑھ بھی جائے، ہو سکتا ہے وہ بھی رحم سے آ رہا ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تو یہ آپ کی آواز چلی گئی. سے آتا ہے اس کو حیض. جی آواز نہیں آئی؟ یعنی جی آپ کی آواز جب آپ جدید تحقیق کا بتا رہے تھے تو وہاں سے چلی گئی تھی، وہاں سے دوبارہ بتا دیں. تو لہذا جدید تحقیق. جی جی جدید تحقیق. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ جدید تحقیق کی کیا یہی بتاتی ہے کہ استحاضہ کا خون رحم سے نہیں ہوگا اور حیض کا خون رحم سے ہوگا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. یعنی جدید تحقیقات میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے فرق کرتے ہوں گے کہ جب حیض اپنے اس ٹرم سے بڑھ جائے تو وہ ضرور رحم کے علاوہ سے آئے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ آواز اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی جی. تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استحاضہ کے اسباب میں سے صرف ایک صورت بتا رہے. یعنی ایک صورت یہ بتا رہے کہ یہ رگ کا خون ہو سکتا ہے. یعنی ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ پیریڈ والا خون نہیں ہے جس کے الگ احکامات ہوتے ہیں. یہ ایک ٹیمپرری خون ہے، ایک عارضی خون ہے. جیسے کوئی رگ مثلا کسی رگ سے خون آ رہا ہو، وہ پھٹ گئی ہو، یعنی اس کا عارضی ہونا بتانے کے لیے آپ نے عرق کا لفظ استعمال کیا. اس کا مستقل یہ سبب نہیں بتا رہے کہ مستقل ہی وہ رق سے ہوگا، ایسا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ظاہر ہے اتنی بات تو جدید تحقیقات بھی مانتی ہے کہ اگر پیریڈ اپنے دنوں سے بڑھ رہا ہے تو اس کا کوئی خاص وجہ ہے، یعنی اس کی کوئی خاص ریزن ہے. ورنہ تو اگر ورنہ تو پھر ہر خاتون کا بڑھتا. تو اگر کسی کا بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص وہاں ایسا ریزن ہے. تو وہ ریزن رگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ اس کا کل یہی صورت نہیں ہے. ان کی صورتوں میں سے صرف ایک صورت اس کو سمجھانے کے لیے اس خاتون کو کہ یہ الگ خون ہے، یہ ایک ٹیمپرری سبب کی وجہ سے ہے، تو لہٰذا اس کا حکم بھی الگ ہوگا. یہ بات سمجھ میں اب آ گئی یا نہیں آئی؟ جی آگے جی. جی پڑھیں آگے. آگے اس سے احکامات سے متعلق مزید بھی ابواب آ رہے ہیں. باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. قال حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك نحوه بمعناها
قال أبو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي ما اسمه، فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين إن اسمه دينار فلم يعبأ به. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسل لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توزأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها. शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है बाबू माजा अन्नल मुस्तहाजा। ये बाब इस बारे में कि मुस्तहाजा हर नमाज के लिए वजू करेगी। तो अदी बिन साबित वो अपने वालिद व अपने दादा से कि उन्होंने आप सलाम ने मुस्ताजा के बारे में फरमाया तदउसला, वो नमाज छोड़ दिया करेगी अय्याम अक़राया, अपने हैज के दिनों के मुताबिक, अल्लती वो दिन कानत तहीजुफिया, जिसमें उनको हैज आया करता था। सुम्म तख्तसिलु, फिर गुसल कर लेगी, व ततवज़्ज़उ, और वजू करेगी हर नमाज के वक़्त, व तसूमु, रोज़ा भी रखेगी, व तुसल्ली, और नमाज भी पढ़ेगी। आगे उन्होंने उसकी दूसरी सनद भी जिक्र कर दी कि वो भी इसी तरह है। अब इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि ये हदीस ऐसी है कि शरीक अन अबिल यक़ज़ान, इसमें तफर्रुद है, यानी सिर्फ शरीक अबुल यक़ज़ान से रिवायत कर रहा है। अब इसमें एक रावी जो है अदी बिन अन अबी अन जद्दी, तो अदी के वालिद और दादा का नाम मालूम नहीं, यानी दादा का नाम मालूम नहीं, वालिद का नाम तो मालूम है। तो कहते हैं वसाल तो मोहम्मदन, मैंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से पूछा इस हदीस के बारे में। फ़कुल, तो मैंने कहा अदी इब्न साबित अन अबी अन जद्दी, जद्दु अदी ही मस्मू, अदी के दादा का क्या नाम है। फलम या आरिफ मोहम्मद इसमो, तो इमाम बुखारी को उनका नाम मालूम नहीं, तो उनका मुझे भी नहीं मालूम। तो कहते मैंने इमाम बुखारी से याहिया बिन मईन का कौल जिक्र किया कि वो कहते उनका नाम दीनार था, यानी अदी बिन साबित बिन दीनार। तो कहते फलम या बा बिही, तो इमाम बुखारी ने उस कौल को ज्यादा लिया नहीं और उसकी परवाह नहीं की, यानी उनको कहा कि ये कौल शायद उनके नज़दीक ठीक नहीं होगा या ये बिला दलील होगा, इसलिए उन्होंने उस कौल को उसको नहीं लिया, यानी उसकी ज्यादा या बा का मतलब होता है किसी चीज को संजीदा लेना, या उन्होंने संजीदा नहीं लिया, उन्होंने उसको वह के छोड़ दिया कि ये ठीक नहीं है। अब इमाम अहमद इमाम इसहाक मुस्ताजा औरत के बारे में कहते हैं कि वो गुस्ल करेगी हर नमाज के लिए, हुआ अहवतुलहा, वो उसके लिए ज्यादा एहतियात का बायस है। और अगर हर नमाज के लिए वजू करे तो भी जायज़ है, और अगर दो नमाजों को एक गुस्ल के साथ जमा करे तो ये भी जायज़ है। देखो मुस्तहाजा औरत के हवाले से अहादीस में यही तीन किस्म के अहकामात आ रहे हैं। एक हुक्म यह है कि हर नमाज के लिए वजू करना, जो ज्यादा मशहूर अहादीस में यही आ रहा है और यही अइमा अरबा का मज़हब है। दूसरा है कि हर नमाज के लिए गुस्ल करना, बाज रिवायात में हर नमाज के लिए भी गुस्ल है। तीसरा है बाज रिवायत में कि हर दो नमाजों के लिए गुस्ल करना, यानी हर दो नमाजों का मतलब है कि फजर तो सब नमाजों से अलग है, तो उसके लिए एक गुस्ल करे, फिर जोर और असर के लिए एक गुस्ल करे, फिर मगरिब और इशा के लिए एक गुस्ल करे। तो इस तरह से दिन में तीन गुस्ल करें। तो ये जो हर नमाज के लिए गुस्ल है या दो नमाजों के लिए एक गुस्ल, यानी दिन में तीन गुस्ल है, तो उसका जवाब आइमा अरबा ये देते हैं कि ये आप अलैहिस्सलातु सलाम ने बतौर इलाज के बताए थे। इलाज का मतलब है कि गुस्ल करने से शायद खून रुक जाए, इस वजह से वह कि आपने बताए थे, या आपने एहतियातन बताए होंगे, या ये बाज सूरतों में लागू होते हैं। ये जो हर नमाज के लिए गुस्ल है, ये बाज सूरतों में लागू होते हैं। वो बाज सूरतें वो होती है जब एक खातून को ये भी मालूम नहीं होता कि उनका हैज खत्म हुआ या नहीं हुआ। यानी इसको थोड़ा समझने से पहले आप ये समझ लें कि मुस्तहाजा औरत की मसलन तीन किस्में हैं हमारे यहाँ। एक मुस्तहाजा औरत वो है जिसको मुब्तदिया कहते हैं। मुब्तदिया वो मुस्तहाजा औरत है कि वो पहली बार बालिग हो गई, पहली बार उसको हैज आ गया, और पहली बार ही हैज 10 दिनों से बढ़ गया। तो अब उसका तो हिसाब बड़ा आसान है कि हर महीने के 10 दिन हम हैज के शुमार करेंगे, और बाकी 20 दिन हम इस्तिहाजा के शुमार करेंगे। अब हाँ उसको 2 महीने इस्तिहाजा हो रहा है, 3 महीने हो रहा है, तो उसका हिसाब इसी तरह से रखेंगे। ये है मुब्तदिया। दूसरा है मोतादा। मोतादा औरत उसको कहते हैं जिसकी हैज में आदत मुकर्रर है, कि मसलन उसको 6 दिन या 7 दिन हैज आता है, अब वो मुस्तहाजा हो गई, यानी किसी महीने उसका खून बढ़ गया। तो अब उसका भी बड़ा आसान सा हिसाब है कि उसके आदत वाले दिन हम हैज के शुमार करेंगे, और आदत से जो भी बाकी दिन है वो सारे के सारे, मसलन अगर 7 दिन उसकी आदत है तो 7 दिन हम हैज के शुमार करेंगे, 23 दिन हम हर महीने के इस्तिहाजा के शुमार करेंगे, तो उसका हिसाब भी सिंपल है। एक तीसरी औरत होती है, उसको मुतहय्यरा कहते हैं। मुतहय्यरा, वो मुतहय्यरा का मतलब होता है हैरान और परेशान।
تو حیران و پریشان کا مطلب ہے کہ اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے حیض کے کتنے دن ہیں۔ اب یہاں پھر اس میں تھوڑے سے مختلف قسمیں آ جاتی ہے کہ مثلا ایک خاتون ایسی ہوتی ہے، اسے حیض کا شروع معلوم نہیں ہوتا کہ میرا حیض کس تاریخ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ایک خاتون ایسی ہوتی ہے، اس کا حیض کا دی اینڈ معلوم نہیں ہوتا کہ میرا حیض کس تاریخ کو بند ہوتا ہے، یعنی اسے اپنی عادت بھول گئی ہے۔ ایک خاتون ایسی ہوتی ہے، اسے نہ دی اینڈ معلوم ہوتا ہے نہ شروع معلوم ہوتا ہے، اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو وہ ایسی عورت کو متحیرہ یا متحریہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو متحیرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خود تو حیران و پریشان ہے ہی، مفتی کو بھی پریشان کر دیتی ہے، تو لہٰذا اس کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کیا بتایا جائے۔ تو وہ جو متحیرہ خاتون ہے، اس میں بعض صورتوں میں اسے ہر نماز کے لیے غسل کرنا ہے۔ وہ بعض صورتیں یہ ہوتی ہے کہ جب اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میرا حیض ختم ہوا یا نہیں ہوا، یعنی مثلا ایک خاتون ہے، وہ اس بارے میں شک میں کہ حیض جو ہے وہ 10 تاریخ کو ختم ہوتا ہے میرا، یا 11 کو یا 12 کو، مثلا ان 3 دنوں میں اسے مسئلہ ہے، اسے یاد نہیں۔ اب یہ 3 دن کو ہے کہ حیض اور استحاضہ میں مکس ہو گئے کہ یہ 3 دن ہم حیض کے شمار کریں یا استحاضہ کے شمار کریں۔ تو اب ایسی صورت میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مثلا زور کی نماز پر اس کا حیض ختم ہو گیا، استحاضہ شروع ہو گیا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ عصر پر ختم ہو گیا، یہ ہو سکتا ہے کہ مغرب پر، یعنی 3 دنوں میں ہر نماز میں یہ احتمال ہے۔ تو ہر نماز میں یہ احتمال ہے کہ حیض ختم ہو گیا اور استحاضہ شروع ہو گیا، تو اگلی نماز میں نکل رہی ہو، تو ایسی خاتون کے لیے گویا کہ یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے یا یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے کیا کرے، غسل کرے۔ یا آخر میں تھوڑی سی شاید آواز کٹ گئی، سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جو اس طرح سمجھ آ گیا، یہ جو دوسری قسم کی خاتون تھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی کو مبتدیہ، تیسری کو متحیرہ، اور درمیان والی کو؟ اور دوسری کو کہتے ہیں معتادہ، معتادہ، موت۔ عادت سے معتادہ، ٹھیک ہے۔ جی ایک اور چوتھی کسی خاتون بھی بناتے ہیں، وہ ہم حناف کے نزدیک نہیں ہے، وہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہے، جو اپنے حیض کے رنگوں سے تمیز کرے کہ بھئی اگر اس رنگ کا خون ہو تو وہ حیض کا ہے، اس رنگ کا خون ہو تو وہ استحاضہ کا ہے۔ لیکن یہ ہم حناف ممیزہ بالالوان کو نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک جب حیض کے دن چل رہے ہو تو ہر رنگ کا خون حیض ہے، اور جب حیض کے دن نہ ہو تو ہر رنگ کا خون استحاضہ ہے۔ ہم رنگوں کی بنیاد پر حیض اور استحاضہ کا فرق نہیں کرتے، لیکن ائمہ ثلاثہ کرتے ہیں، پھر اس میں ان کے یہاں بھی تفصیلات ہے کہ کس رنگ کو حیض شمار کرے، کس رنگ کو پھر استحاضہ شمار کرے۔ تو گویا کہ ایک چوتھی قسم بھی ہے، لیکن ہم اس چوتھی قسم کو نہیں مانتے۔ تو یہ پوری تفصیل بتانے کا مطلب یہ کہ جس حدیث میں ہر نماز کے لیے غسل کا ذکر آ رہا ہے، وہ یا تو علاج پر مبنی ہے، یا وہ اس خاص خاتون کے لیے ہے جو متحیرہ ہے، جنہیں حیض سے خروج کا ہی نہیں پتا، اور وہ حیض سے خروج اور استحاضہ اس میں وہ گویا کہ کنفیوز ہے، تو اس کے لیے گویا کہ حکم ہے۔ ورنہ ہر نماز کے لیے ظاہر ہے غسل کرنا انتہائی مشکل بھی ہے، اور اس میں انتہائی دقت بھی ہے، تو اس لیے یہ حکم عام مستحاضہ خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اور اس پر یہ ہے کہ باقاعدہ علماء نے اس پر الگ تحقیقات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی خواتین مستحاضہ تھیں، اور ان خواتین کا کچھ ذکر آگے بھی آئے گا۔ پھر وہ کس قسم کی مستحاضہ تھی، اس پر بھی الگ الگ سے تحقیقات ہوئی ہیں۔ کوئی 10 سے 11 خواتین ایسی ملتی ہیں جو مستحاضہ تھیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی سوالات کرنے کے لیے۔ بعض نے تو ایسے عجیب و غریب سوالات کیے، آگے آئے گا کچھ حدیثیں، شاید بخاری میں بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، تو وہ بخاری کی کتاب الحیض میں ہے، خیر۔ تو یہاں بھی کچھ حدیثیں آئیں گی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں اور وہ سمجھ ہی نہیں رہی، وہ پھر کھل کے کوئی سوال کر لیتی ہے، پھر ایسا سوال کر لیتی ہے کہ بعض غالباً حضرت عائشہ یا حضرت ام سلمہ قریب میں کھڑی ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آؤ میں مزید میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، اب آپ تو سمجھ ہی نہیں رہی نبی علیہ السلام کی بات، میں آپ کو سمجھ دیتی ہوں۔ تو اس سے بہرحال یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو ایسے جو معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یہ شرم و حیا کے معاملات ہیں، لیکن ظاہر ہے ان سے ہماری عبادات بہت ریلیٹڈ ہے، ہماری عبادات کا گہرا تعلق ہے، کہ حیض کے بالکل الگ احکامات ہیں، استحاضہ کے بالکل الگ احکامات ہیں، تو ایک تو ان میں شرمانا نہیں چاہیے۔ ہاں بہتر ہو اگر ایک خاتون مفتیہ ہو، اسی لیے تو خواتین کی جو ایک دینی تعلیم ہے وہ ضرورت ہے، کہ اگر ایک خاتون مفتیہ ہو تو ایک ہم جنس ہونے کی وجہ سے حیا بھی نہیں آئے گی زیادہ، دوسرا یہ ہے کہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس کی بات کو زیادہ سمجھ آئے گی، تو اس لیے وہ زیادہ اس کو بہتر اس کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپشن نہ ہو
تو دوسری صورت میں بھی ہے، مردوں سے بھی پوچھنے میں حرج نہیں ہے۔ مردوں سے نہ پوچھنے اور اپنی عبادات خراب کرنے سے تو پھر بہتر ہے نا کہ بندہ مردوں سے پوچھ لے، تو اس لیے ان معاملات میں سستی یا اس طرح کا چیز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چوتھی کا نام ہے ممیزہ بالالوان، یعنی جو رنگوں سے تمیز کرے وہ مستحاضہ۔ تو یہ حیض کے مسائل انتہائی مشکل ہے، حیض اور استحاضہ کے۔ میں کبھی کبھی اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ یہ اس لیے مشکل ہے کہ جتنے بھی بڑے علماء یا ہم مرد ہیں، ہمیں چونکہ حیض آتا نہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے وہ علماء کو سمجھ ہی نہیں آتے۔ تو اس پر بڑی لمبی لمبی کتابیں بھی لکھی جا چکی، امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب الحیض کے نام سے لکھی ہے، غالباً اگر میں غلط نہ ہوا امام محمد نے بھی غالباً لکھی ہے۔ تو اس طرح کے ہوا ہے کہ بہت سارے علماء نے اس پر مستقل جو ہے کتابیں بھی لکھی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں مسائل نہیں جاتے ہیں، تو اس لیے جی جماعت 7:45 ہے پھر ایکسکیوز می سر، اگر ہم ایک میڈیکلی بھی دیکھیں ایک نا، ایک جی پوچھیں میں کہہ رہی ہوں اگر جی ہم میڈیکلی بھی دیکھیں نا تو جو ایرپ میں نا فریش بلڈ آتا ہے نا، تو اس کا کلر جو ہے وہ صحیح جیسے بلڈ نکلتا ہے ہماری باڈی سے ویسا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ چاہی مائل بلڈ ہوتا ہے، وہ چینج ہوتا ہے کلر اس کا۔ صحیح ہے، یعنی گویا کہ فرق ہے استحاضہ اور حیض کے رنگوں میں فرق، آپ یہ جی کہنا چاہتی ہیں؟ جی سر۔ جی اسی لیے وہ ائمہ ثلاثہ فرق کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہم حناف اس کا فرق نہیں کرتے، کم از کم اس سے وہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو ان نماز ہے کہ ٹیمپرری اس کا اور ریزن ہوتے ہیں، تو وہ بالکل کا ہے، اس لیے احکام ایک اور بات پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لیں ایک اور بات۔ جی استاد جی جی۔ جی جی 10 منٹ ہے جماعت میں، جی پڑھ لیں۔ یہ تھوڑا سا لمبا باب ہے تو کون جلدی پڑھے گا؟ جی۔ پڑھیں یہ میں شروع کروں استاد جی؟ جی بالکل شروع کریں۔ باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بن جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاذ حيزة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاذ حيزة كبيرة شديدة فما تأمرني فيها؟ فقد منعتني الصيام والصلاة. قال أنا أنعت لك الفرص فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك فتلجمي. قال هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك إثما أسج سجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بآمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي ركزة من الشيطان فتحيزي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم تغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستفتأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيز النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتؤجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي
وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. چلو یہاں تک پہلے ترجمہ کر لیں. جی یہاں تک پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. جی آپ کی آواز ماشاءاللہ ٹھیک آ رہی تھی، کسی کسی جگہ سے ختم ہو جاتی تھی، تو پھر پوچھ لیا کرو. یہ باب ہے مستحاضہ عورت کے بارے میں، انا تجمع کہ وہ اکٹھا کرے گی دو نمازوں کو بغسل واحد، ایک غسل کے ساتھ. تو یہ طلحہ ابن طلحہ اپنی والدہ سے، یعنی عمران بن طلحہ اپنی والدہ حمنہ بنت جہش سے، وہ ہے کہ یہ ماں اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سنا رہی ہیں. تو وہ فرما رہی ہے کہ میں کنت استحاذ حیزۃ کبیرۃ شدیدۃ، مجھے استحاضہ آیا کرتا تھا، بہت زیادہ سخت استحاضہ، یعنی بہت زیادہ خون آیا کرتا تھا اور بہت لمبی مدت کے لیے، مطلب یہ تھا. فاتحی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی علیہ السلام کے پاس آئی، استفتی ہی ان سے پوچھنے کے لیے، وہ اخبرو اور میں نے انہیں خبر بھی دی تاکہ میں انہیں بتاؤں اپنا واقعہ. فوجدت تو میں نے انہیں پایا فی بیت اختی اپنی بہن کی گھر، اپنی ہمشیرہ کے گھر، زینب بنت جاش. یہ جو زینب بنت جاش حضرت ام المؤمنین ہے، یہ ان کی ہمشیرہ ہے. فقلت تو میں نے کہا اللہ کے رسول انی استحاذ، مجھے استحاذہ ہو رہا ہے، حیزتن کبیرتن شدیدتن، بہت بڑا بہت سخت، یعنی مطلب ہے کہ بہت زیادہ خون بہ رہا ہے. ہم فیا، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہو؟ فقد منعتنی، اس نے تو مجھے روک رکھا ہے روزے سے، اور میں آپ کے لیے روئی تجویز کروں گا. فإنه یذهب الدم، کیونکہ وہ خون کو روک لے گا. آواز نہیں آئی؟ کہاں سے نہیں آئی؟ جی کہاں سے نہیں آئی آواز؟ یہ جی 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 یہ آ رہی ہے آواز. آ رہی ہے جی. نہیں نہیں سر، یہاں سے نہیں آئی. کالا انات ٹھیک ہے. لکن کچھ فقال، جی دوبارہ دو. فقد منعتنی، تو اس خاتون نے کہا کہ اس نے مجھے روزہ اور نماز سے روک رکھا ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا انا اتلک الکرسف، میں آپ کے لیے روئی تجویز کروں گا. فإنه یذهب الدم، اس لیے کہ یہ خون کو روک لے گا. دیکھو جیسے نہیں، جیسی تو آپ اس سے رک جائے گا. فقال، جی پھر آواز نہیں آئی. فرمایا پھر لگام باندھ لو. سر کہاں سے نہیں آئی؟ ادھر سے نہیں آئی. قالت هو کالا اکثر انات. من ذلك. اقالت، تو وہ خاتون نے کہا ہوا اکثر من ذالک، یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی خون اس سے بھی زیادہ ہے. قالت، تو آپ نے فرمایا فتلجمی، پھر آپ لگام باندھ لیا کرو. دیکھو لگام کا مطلب ہے کہ اس روئی کے اوپر کوئی کپڑا باندھ لیا کرو. جیسے نہیں زخم کے اوپر جب زخم زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر پٹی بھی رکھ لیتے ہیں. اب پٹی باندھ لیتے ہیں. اب لگام کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ اگر یہ سمجھ میں آیا تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی سر. جی سر. جی قال، اب اس خاتون نے کہا ہوا اکثر من ذالک، یہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو آپ نے فرمایا فتخذی ثوبا، ایک کپڑا، اس سے بھی خون نہیں رک رہا. تو فرمایا اس طرح سے کرے، کپڑا رکھے پھر کپڑے کے اوپر لگام باندھ لے. فتح یہ مطلب ہے، یعنی جیسے ایک زخم سے بہت زیادہ خون بہ رہا ہو نا، ایک صورت یہ کہ ہم اس کے اوپر روئی رکھیں پھر مٹی، پھر پٹی باندھ لیں نا. ایک صورت یہ کہ ہم روئی بھی رکھیں اور ایک اور کپڑا بھی رکھیں، پھر اس کپڑے کے اوپر سختی کے ساتھ پٹی باندھ لیں. تو فتح کہ اس روئی کے ساتھ جو خون رکھ جائے گا، یہ مطلب ہے. اب ان تینوں میں فرق سمجھ آ گیا؟ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھنا. کرسوف، فتلت جمی اور فتخذی صوبن، ان دونوں میں یہ فرق ہے، یہ ذہن میں رکھنا. قالت، تو اس خاتون نے کہا ہوا اکثر من ذالک، یہ اس سے بھی زیادہ ہے. انما اسج سجن، میرا تو خون بہے جا رہا ہے. انہوں نے کہا خون رک ہی نہیں رہا. تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا سآمرک بامرین،
میں آپ کو دو کاموں کا حکم کرتا ہوں. اب اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو فقہ کہتے ہیں نا علاجن تجویز کیا. دیکھو حمنہ بنت جہش کا خون چونکہ خون بہت زیادہ بہ رہا تھا، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں دو کاموں میں سے ایک کام آپ کو بتاتا ہوں. ایہما صنعتی، ان دو کاموں میں سے جو بھی کام آپ کرو گی اجزان کی وہ کافی ہے. فَإِن قَوَيْتِ عَلَيْهِمَا، اگر آپ دونوں کو کرنے پر قادر ہو، فَأَنْتِ عالم، تو پھر آپ زیادہ بہتر جانتی ہے، یعنی اگر آپ دونوں کر سکتی ہو تو بھی ٹھیک ہے. فقال، پھر آپ نے ان کو فرمایا انما یہ رکزت من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے کچوکا لگانا ہے. رکزہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ٹھڈا مارنا، کسی کو پاؤں مارنا، کسی کو ٹھڈا مارنا. آ- آواز نہیں آ رہی یا وہاں خود کوئی بول رہا ہے؟ تو فرمایا انما یرغزۃ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ٹھڈا مارنا ہے. دیکھو اس کو استحاضہ کو شیطان کی طرف سے رغزہ اس لیے کہا، ظاہر ہے خون تو شیطان نے نہیں جاری کروایا. مطلب یہ تھا کہ اس خون جاری ہونے کی وجہ سے وہ ایک خاتون کنفیوز ہو جاتی ہے حیض اور استحاضہ میں، جس کی وجہ سے اسے اپنی عبادات میں بڑی کنفیوژن آ جاتی ہے. تو گویا کہ استحاضہ کی بنیاد پر شیطان پھر اپنا کام چلاتا ہے، وہ اس خاتون کو عبادات میں کنفیوز کرتا ہے، یہ مطلب ہے. تو ظاہر ہے شیطان کی وجہ سے تو خون نہیں آیا، خون تو کسی بھی نیچرل وجہ سے آ رہا ہوگا. مطلب یہ کہ استحاضہ میں پھر شیطان اپنا عمل دخل کرتا ہے، وہ ایک خاتون کو کنفیوز کر دیتا ہے اپنی عبادات کے حوالے سے، اس لیے اسے رغزت من الشیطان کا. تو پھر آپ نے فرمایا فتحیزی، آپ حیض کے دن گنو، ستت ایامن 6 دن، او سبعت ایامن یا 7 دن اللہ کے علم میں، یعنی جو جو بھی آپ کی عادت ہو، یہ مطلب ہے اس جملے کا. ثم اغتسلی، پھر غسل کریں. فاذا رأیتی، پھر جب آپ نے سمجھ لیا انکی قد طہرتی، کہ آپ پاک ہو گئی ہیں، واستنقعتی، اور استنقاط کی مطلب بھی ہوتا ہے صاف ہو گئی ہے، فصلی اربعۃ وعشرین لیلۃ، تو پھر 24 راتیں آپ نماز پڑھ لیا کریں. او ثلاثۃ، جی تھوڑا سا اوپر کریں. جی تھوڑا سا اور اوپر کریں. جی. او ثلاثۃ وعشرین لیلۃ و ایام، یا 23 دن اور 30 راتیں. وصومی، روزہ بھی رکھ لیا کرے، وصلی، نماز بھی پڑھ لیا کرے. فإن ذلک یجزی، کی یہ آپ کو کافی ہے. وکذالک، سے عورتوں کو حیض آتا ہے. وکما یطہرن، جیسے وہ پاک ہوتی ہے. لمیقات حیضہن و طہرہن، اپنے حیض اور طہر کے اوقات میں. لمیقات حیضہن و طہرہن کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اپنے حیض اور طہر کے اوقات میں، یعنی جیسے ایک پاک خاتون کرتی ہے کہ وہ 6-7 دن حیض کے شمار کرتی ہے، باقی دن میں وہ عام نمازیں پڑھتی ہے، تو آپ بھی پاک خاتون والے جیسا کر لیا کرو کہ 6-7 دن حیض کے شمار کر لیا کرو، باقی دنوں میں خواہ خون بہتا رہے، آپ خود کو پاک سمجھ کے اپنے سارے کام وہ کر لیا کرو جو ایک پاک خاتون کرتی ہے، یہ مطلب ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ کسی جگہ سے مس تو نہیں ہوا؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، آگے اب ان کو وہ کام بتا رہے ہیں جو کرنا ہے. فرمایا فَإِن قَوَيْتِ، اگر آپ کو قدرت ہو، عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ، کیا آپ زور کو مؤخر کرو. وہ تعجل العصر، اکٹھے پڑھ لو، اکٹھے پڑھنے سے مراد ہے اسی ایک غسل سے. ثم تؤخرین المغرب، پھر مغرب کو لیٹ کرو. وہ تعجلین العشاء، عشاء کو جلدی کرو. ثم تغتسلین، پھر غسل کرو. وہ تجمعین، اور جمع کرو دونوں نمازوں کو. ففعلی، تو کر لو. وہ تغتسلین، اور ایک غسل کر لیا کرو مع صبح، فجر کے ساتھ. وہ تسلین، اور نماز پڑھتی رہا کرو، یعنی دن میں 3 غسل. وکذالک ففعلی، اسی طرح کرتی رہا کرو. وصومی، اور روزہ رکھا کرو. ان قویت علی ذلک، اگر تمہیں اس پر قدرت ہو. فقال رسول اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام فرمایا وَأَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، دو کاموں میں سے یہ والا کام مجھے زیادہ پسند ہے. دیکھو یہاں تھوڑا سا حدیث کو سمجھنے کے لیے بات ذہن میں رکھیں. نبی علیہ السلام نے کام ایک بتایا، بات سمجھ آ گئی؟ دو کام تو نہیں بتائے، کام ایک بتایا کہ 3 غسل کر لیا کرو. تو پھر دوسرا کام کدھر ہے؟ تو دوسرا کام وہ ہے جو بعض طرق میں بھی آتا ہے، یا یہاں بھی دراصل وہ پوشیدہ ہے. ایک تو آپ نے فرمایا کہ 23 دن آپ صرف وضو کر لیا کرو، مطلب یہ تھا. دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا 23 دن میں ہر دن میں 3 غسل کر لیا کرو. تو گئے کہ 2 کام آپ نے یہ بتائے، ایک یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا، دوسرا کام یہ تھا کہ تین غسل کرنا.
پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے ان دو کاموں میں سے. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو کچھ محدثین کہتے ہیں یہ آخری کام کی طرف اشارہ ہے، تین غسل والے کام کی طرف، کیونکہ اس میں احتیاط زیادہ ہے، پاکیزگی زیادہ ہے. اور کچھ محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پہلے کام کی طرف اشارہ ہے جس میں ہر نماز کے لیے وضو صرف کرنا تھا، کیونکہ اس میں آسانی زیادہ تھی. تو گویا کہ اس جملے میں آپ نے دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، ایک کے دو کام ہیں کون سے، دوسرا یہ کس کام کی طرف آپ علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ مجھے زیادہ پسند ہے. یہ دونوں تشریحات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی سر، ایکسکیوز می سر، میں تھوڑا سا بتاؤں اس کے بارے میں. جی 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 جی، بتائیں بتائیں. جی وہ یہ نا بہت کم خواتین کو ایسا ہوتا ہے جب مینوپاز ہوتا ہے، ان کے مینسز رکنے والے ہوتے ہیں، اس وقت کچھ خواتین کو ہوتا ہے. تو جی اس میں آج کل ڈاکٹرز بھی یہی کہتی ہیں کہ وہ زیادہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں تاکہ وہ خون جو ہے وہ رکے، جمے اپنی جگہ پہ. اور غسل کرنے سے بھی یہ ہے کہ پھر کیونکہ خون میں زیادہ یہ مائکروبیل انفیکشن ہوتی ہے، جراثیم وغیرہ جلدی پھیلتے ہیں، تو وہ پھر غسل کرنے سے یہ ہے کہ وہ جراثیموں سے بچ جائے گی، اور وہ اور زیادہ بیمار ہونے سے بچے گی کہ مختلف جو بیماریاں اس کو اور لگ سکتی ہیں، اندرونی خواتین کی بیماریاں، اس سے وہ محفوظ ہو جائے گی. شاباش. تو دیکھو یہی اسی وجہ سے وہ فقہاء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ شاید بطور علاج کے بتایا گیا تھا کہ تین غسل کرنا یا ہر نماز کے لیے غسل کرنا. اب یہ سب کو سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ تو میرے خیال میں آپ کے نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے. اگر تو آپ کہتے ہیں اگلے 10 منٹ میں پڑھنا ہے تو ہم اس باب کو مکمل کر لیتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں یہ کل پڑھنا ہے تو کل پڑھتے ہیں، جیسا آپ لوگ بتائیں گے. تو میرے خیال پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ نماز کا ٹائم سب کا علیحدہ علیحدہ ہے، مختلف شہروں میں لوگ ہیں، تو گھنٹہ ہم ہاں اپنا پھر پورا پڑھ کر لیتے ہیں، لیا یہ باب کریں. ہاں مکمل کر لیتے ہیں. جی، گھنٹہ پورا کر لیا کریں ہم اپنا. جی اگلی عبارت پڑھیں پھر. شاباش. فرواه عبيد الله بن عمرو الركي وابن جريج جی وشريك عن عبد الله بن محمد بن تھوڑا عقيل سا عن اوپر کریں. إبراهيم جی بن محمد طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة رضي الله عنها، إلا أن ابن جريج يقول عمرو بن طلحة والصحيح عمران بن طلحة. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق في المستحاذة إذا كانت تعرف حيزها بإقبال الدم وإدباره، فإقباله أن يكون أسود، إدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وإن كانت المستحاذة لها أيام معروفة قبل أن تستحاز، فإنها تدعو الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيز بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها. وقال الشافعي المستحاذة إذا شاباش. استمر الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك، فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما يحيز النساء وهو يوم وليلة. قال أبو عيسى فاختلف أهل العلم في أقل الحيز وأكثر، فقال بعض أهل العلم أقل الحيز 3 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيز يوم وليلة وأكثره 15، وهو قول الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة. اب شاباش، ماشاء اللہ. جی
آخر میں تھوڑی سی آواز رک گئی تھی، درمیان میں بھی ایک دو جگہ پہ رک گئی تھی جی، تو جہاں سے پھر آواز نہ آئے پھر پوچھ لیا کرو جی۔ یہ تھوڑا سا نیچے کر دیں، اوپر کر دیں۔ اس طرح یہ آپ کے پاس میرے خیال لیٹ تھوڑی سی جاتی ہے، یہ میں نے کر دیا۔ جی آواز آ رہی ہے اب؟ جی آ رہی ہے۔ جی تو اب یہ تھوڑی سی آپ کی اسکرین شیئر ہو گئی آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی سر۔ جی تو دیکھو اس میں میں یہاں سے اپنی کتاب سے پڑھ لیتا ہوں۔ جی آ گئی ہے جی۔ تو عبید اللہ بن عمر رقی اور ابن جریج اور شریک و عبداللہ بن محمد بن عقیل ان ابراہیم بن محمد بن طلحہ ان امی عمران ان امی حمنہ، لیکن کہتے ابن جریج نے عمران کی بجائے عمر بن طلحہ بولا ہے، ٹھیک ہے، کہتے صحیح عمران بن طلحہ ہے، ایک تو انہوں نے یہ تصحیح کی ہے۔ دوسرا امام ترمذی کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، یہ حمنہ بنت جہش والی، فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ ایسے ہی امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب وہ مذاہب بتا رہے ہیں مستحاضہ کے بارے میں، تو کہتے ہیں امام احمد اور اسحاق مستحاضہ عورت کے بارے میں کہتے ہیں اذا کانت تعرف حیضها، اگر وہ اپنا حیض جانتی ہو خون کے آنے اور جانے سے۔ خون کے آنے اور جانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا فاقبال، خون کا آنا یہ ہے کہ وہ کالا خون ہو، وہ ادبار ہو، اور اس کا جانا یہ ہے ان یتغیر کہ وہ تبدیل ہو جائے الی صفرا زردی کی طرف۔ فالحکم فیہا علی حدیث فاطمہ بنت جیش حبیش، تو اس میں حکم پھر فاطمہ بنت ابی حبیش پر ہوگا۔ یعنی دیکھو یہاں وہ ممیزہ بالالوان کر رہی ہے کہ اگر وہ خون کے رنگوں سے اپنا حیض پہچان رہی ہو تو پھر تو خون کے رنگوں سے ہوگا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ خون کے آنے اور جانے سے مراد رنگ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لانے سے حیض کے آنے اور جانے سے مراد ہے اس کے دنوں کا آنا جانا۔ یہ دونوں فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ حیض کے آنے اور جانے سے مراد لے رہے ہیں رنگوں کا بدل جانا، لیکن ہم آنے اور جانے سے مراد ہے دنوں کا گزر جانا۔ اب دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا جی۔ تو اب آگے وہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ، کہ اگر مستحاضہ کی دن معروف ہو قبل ان تستحاضہ، مستحاضہ بننے سے پہلے پہلے، فَإِنْ اعْتَدَوْا الصَّلَاةَ، تو وہ نماز چھوڑے رکھے گی ایام عقرہ یا حیض کی دنوں کے مطابق، ثم تغتسل، پھر غسل کرے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، وہی تسلی اور نماز پڑھا کرے گی۔ وَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ، اور اگر خون مسلسل جاری رہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ، اور اسے دن اس کے معلوم نہ ہو، وَلَمْ تَعْرِفِ الْحَیض، اور اسے حیض کا پتہ ہی نہ ہو، حیض کے آنے کا، وہ ادباری اور جانے کا، تو حکم بر حمنہ بنت جاش پر ہوگا۔ یعنی حمنہ بنت جاش کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر غسل کرے گی ہر نماز کے لیے، یعنی دن میں 3 غسل کرے گی، وہ یہ بتا رہے ہیں امام ترمذی رحم اللہ جی۔ آگے تھوڑا سا اوپر کریں جی۔ اب امام شافی کا بتا رہے کہ امام شافی فرماتے ہیں کہ مستحاضہ کا جب خون مسلسل جاری ہو جائے، فی اول ما رأت، شروع میں جب اس نے خون دیکھا، یعنی وہ مبتدیہ ہو، فدامت علی ذالک، اور اس پر وہ تسلسل جاری رہے، فإن اعتدوا الصلاۃ، تو وہ نماز چھوڑا رکھے گی، ما بینہ و بین 15 15 دن، یہ وہی چونکہ ان کے یہاں زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے نا، ہمارے یہاں 10 دن ہے۔ فیضا طہورت، جب وہ پاک ہو جائے 15 دن میں یا اس سے پہلے، تو وہ حیض کے دن ہے۔ فیضا رأت الدم، اگر وہ خون دیکھے 15 دن سے زیادہ، تو وہ نماز کی قضا کرے گی 14 دن، ثم تدعو الصلاۃ، پھر نماز چھوڑے رکھے گی، بعد ذالک، اس کے بعد وہ عقل جو عورتوں کو حیض آتا ہے، یعنی ایک دن ایک رات، یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ پھر ہر 15 دن کے بعد ایک دن ایک رات وہ حیض کی شمار کرے گی، پھر وہ دوبارہ استحاضہ کے شمار کرے گی، گویا کہ وہ اقل حیض کے اعتبار سے گنتے ہیں، لیکن ہم اکثر حیض کے اعتبار سے۔ اب امام ترمیزی کہتے ہیں کہ اہل علم کا عقل حیض اور اکثر میں اختلاف ہے، تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عقل حیض 3 دن ہے اور اکثر 10 ہے، یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے، اور یہی ابن مبارک کا قول ہے، اور اس بارے میں اختلاف بھی مروی ہے۔ یہ بات سمجھ، بعض اہل علم، اور بعض اہل علم کہتے ہیں، ان میں سے عطا بن ابی رباح ہے، اور اسی طرح کہ اقل حیض ایک دن ہے اور ایک رات ہے، اور اکثر 15 دن ہے، اور یہ امام اوزاعی، مالک، شافعی، احمد، اسحاق کا قول ہے، اور ابو عبیدہ کا۔
अब ये पूरी इबारत अच्छी तरह से समझ में आ गई या नहीं आई? तो ये अकल और अक्सर की नहीं समझ आई, ये कैसे होगा? वो तो यानी कि कैसे पता चलेगा कि 14 दिन करना है या एक दिन करना है? जी जी, क्या मतलब है दोबारा? अकल और अक्सर का जरा दोबारा बता ये दो। इमाम शाफी वाला? जी जी जी। यानी इमाम शाफी क्या ये है कि 15 दिन हैज की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत है, और एक दिन एक रात कम से कम मुद्दत है ना। तो इमाम शाफी ये फरमाते हैं कि अगर खून 15 दिन से भी जारी रह जाए ना, तो अब वो यूं करेगी कि पहले 15 दिन तो हैज के हो गए, फिर आगे जो 14 दिन है, 14 दिन वो तोहर के शुमार करेगी, ठीक है। जी। फिर एक दिन एक रात फिर हैज के शुमार करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद 14 दिन तोहर के शुमार करेगी, फिर एक दिन एक रात हैज के शुमार करेंगे, वो उसको यूं जारी रखते हैं। अच्छा जी, ठीक अब है बात ठीक। समझ में आ गई? जी जी, समझ आ गई जी। जी। चलो जी। एक्सक्यूज मी सर, और किसी ने कुछ पूछना है? उस दौर में मेडिसिन नहीं थी जी, ना, तो आजकल पूछें। आजकल मेडिसिन है ना, तो अब इतने पेचीदा मसाइल नहीं है। मसाइल की तो फिर भी जरूरत रहती है, हो सकता है किसी की मेडिसिन की तरफ अप्रोच ना हो या वो ना हो, तो इसलिए उसको है कि आज के दौर में भी रेलेवेंट तो है, अगरचे इतने ज्यादा नहीं है जितने पुराने जमाने में होते थे। तो ये बात आपकी सही है। और और किसी ने कुछ पूछना है? नहीं पूछना? तो इतना काफी है फिर आज। जी सर, ठीक है। चलो जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।